اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے امیدوں اور خواہشات کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور وہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر اصرار کرنے کی بجائے توبہ اور استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایسے لوگ ختم ہو جائیں کہ جن سے نہ گناہ ہوں اور نہ وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دیں گے جو اس طرح کریں گے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو پسند فرماتے ہیں اور گناہ گار اس کے محبوب ہیں، بلکہ وہ توبہ کو پسند فرماتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اسے محبوب ہیں، اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں جو گناہ کرتے اور استغفار کرتے تو وہ انہیں بخش دیتے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کی ایک جماعت میں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں سے اٹھ کر تشریف لے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں دیر لگا دی۔ ہمیں لگا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچایا ہو، چنانچہ ہم گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ گھبرانے والوں میں سے میں سب سے پہلا شخص تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ میں آ گیا۔ پھر انہوں نے ایک لمبی حدیث کا ذکر فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو تم اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مومن بالآخر جنت میں جائے گا، یا تو پہلے مرحلے میں یا پھر سزا بھگت کر۔ دوسرا، رہنما اپنی جماعت سے ضرورت پڑنے پر اٹھ کر جا سکتا ہے اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر کا مسئلہ بنایا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فکر رہتی تھی کہ یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ آدمی اپنے علاوہ دوسرے کو بھی تبلیغ اور اشاعت کرنے کو کہہ سکتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بڑی عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ سورہ ابراہیم 36۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ المائدہ 118۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ میری امت میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور کہہ کہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھ کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جا اور ان سے کہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں ایک تو اس رحمت کا بیان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے تھی اور جس کو پوری طرح قیامت والے دن ظاہر کیا جائے گا۔
دوسرا اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا بیان ہے جو اللہ کو اپنی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان دونوں باتوں کا فائدہ امت محمدیہ کے اہل ایمان کو ہوگا کہ قیامت والے دن وہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔